کہ پشاور میں جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ احتجاجاً سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور اپنے بجلی کے بل اٹھائے ہوئے اور ان کو آگ لگا رہے تھے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ ماضی میں یہ دیکھتا رہا ہوں سیاست کے اندر کہ کئی مرتبہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ یہ دعوت دیتی رہتی ہیں لوگوں کو حکومت کو دھمکانے کے لیے کہ ہم جو ہے سول نافرمانی کریں گے۔ سول نافرمانی مطلب یہ کہ آپ بجلی کے بل نہ دیں، اپنے ٹیکس نہ دیں، اور کئی مرتبہ سیاسی لیڈروں نے اپنے سٹیجز سے کھڑے ہو کر بجلی کے بلوں کو آگ لگائی۔ یہ تو بات یہ ہے کہ دھمکانے کی بات ہوگی، سیاست کی بات ہوگی، لیکن جب حقیقت میں نوبت یہ آ جائے کہ لوگوں کے پاس واقعی میں پیسہ نہ ہو کہ وہ بجلی کے بل دیں، بچوں کو اسکول میں ڈالیں یا 2 وقت کی روٹی کھائیں۔ 3 وقت کی روٹی تو آج کل غریب آدمی کو میسر ہی نہیں ہے، تو 2 وقت کی روٹی کھائیں، تو اب چوائس کیا رہ گئی ہے انسان کے پاس؟ میں نے یہ دیکھا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ دل لرز جاتا ہے دیکھ کر اور سن کر۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ ایک بجلی کا بل دینے کے لیے ایک ماہ تو کسی نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی، اور دوسرے ماہ جب وہ بل نہیں دے سکا تو اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ہری پور کے اندر ایک ہی گھر کے اندر ایک فیملی رہنے جو آپس میں رہتے تھے، تو ایک دوسرے سے تکرار شروع ہو گیا کہ بجلی کا بل جو اتنا آیا کہ تو وہ ایک کہہ رہا تھا تم زیادہ استعمال کرتے ہو، کہ تم زیادہ استعمال کرتے ہو، اور یہ کہتے کہتے ایسا جھگڑا شروع ہوا کہ 8 لوگ جو ہے وہ مطلب شہید ہی ہو گئے قسم سے۔ 3 ایک نے مار دیے، 5 ایک نے مار دیے۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایسا معاملات شروع ہو رہے ہیں جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر بر وقت اس کی اقدام نہ کیے اور اس کی تلافی نہ کی تو آگے چل کر پورا ملک جو ہے وہ احتجاجاً باہر نکل آئے گا۔ اور جب کوئی بغیر لیڈرشپ کے، بغیر کال دیے، کیونکہ اس وقت تو نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے، معلوم نہیں کہ کیا سیٹ اپ ہے ملک کے اندر جس پہ کہ کون انچارج ہے اور کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح منصیرہ کے اندر مولانا صاحب نے بلکہ ایک نہیں کئی مسجدوں سے یہ اعلان ہوا کہ آپ اپنے بجلی کے بل نہ دیں اور نافرمانی کریں۔ تو اب میں یہ ایک اگزامپل دینے کے لیے کہ اگر آپ کے اندر ایک کمٹمنٹ ہو، ایک ول ہو، اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حالات اس نہج کو پہنچ جائیں۔ میں ایک اگزامپل دیتے ہوئے مجھے تھوڑی سی شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں نے دیکھا اور پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اروند کیجریوال، یہ دہلی کے چیف منسٹر ہیں، 2015 میں بنے، عام آدمی پارٹی ان کی پارٹی کا نام تھا، اور یہ جب 3 مرتبہ جو ہے وہ جیت چکے ہیں الیکشن اپنا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے جب کوشش کی کہ میں کرپشن کے خلاف بل پاس کرواؤں، نہیں ہو سکا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اگلی دفعہ وہ ایک تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ جیت کر آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب اکراس دا بورڈ کرپشن کو ختم کر کے، جو کہ ہمارے ہاں، اب میں کیا کمپیریزن کروں، مجھے دل دکھتا ہے کمپیریزن کرتے ہوئے بھی، کہ ہمارے ہاں تو کرپشن کا یہ حال ہے کہ اس کو اب لیگلائز کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے یہ میرا حق ہے کہ میں جو ہے وہ کمیشن لوں اور میں کرپشن کروں۔ اس شخص نے کرپشن ختم کر کے، اس شخص نے اپنے جو پرکس ہیں، یعنی جو اپنے جہاز اور یہ چیزیں جو باقیوں نے لی ہوئی تھیں وہ نہ لے کر جو پیسہ بچا، اس نے 200 یونٹ ہر گھر میں جو غریب لوگ ہیں، اور اس نے پورا اس کو حساب لگا کے دیکھا کہ کون غریب ہے کون نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں احساس پروگرام اور دیگر چل رہے تھے، اس میں بھی مطلب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تھا، اس میں یہ دیکھا نہیں گیا کہ مطلب یہ ہماری جماعت کے ہیں یا ہماری جماعت کے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جماعت کو بھی اس میں دیا۔ بیت المال کا بھی یہی حال ہے ہمارے ہاں۔ تو 200 یونٹ جب اس نے فری دیے تو الحمدللہ لوگوں میں خوشحالی آ گئی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اور پیسہ بچایا، تو دوائیاں سب کی فری کر دی، اسپتالوں میں علاج فری کر دیا، اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا، ٹھیک کیا، اور پھر اسکولوں پہ آگے گورنمنٹ کے اسکولوں کو اس نے اتنا بہترین بنایا کہ آپ پرائیویٹ اسکول جو ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے گورنمنٹ کے اسکول میں داخلہ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا۔
یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے پڑوس میں ہے. میرا دل تو نہیں کرتا کہ یہ بات کروں، لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ 90 دن کی بات کرتے کرتے جو نگران حکومت ہے وہ تو اس طرح سے ابھی میرے خیال میں 1 سال سے اوپر ہونے لگا ہے اس نگران حکومت کو پنجاب میں اور KPK میں. اور پھر ان کی جو اگر سٹوریز میں آپ کو سنانی شروع کروں کہ وزراء کیا کیا کام کر رہے تھے KPK کے اندر، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. اور اب پوری نگران حکومت کو ڈیزالو کر دیا گیا، یعنی کہ وزراء کو فارغ کر کے نئے وزیر رکھ دیے گئے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 90 دن میں الیکشنز کروانے تھے، وہ تو نہیں ہو سکے. اور وہی حکومتیں اب چل رہی ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہیں کیونکہ الیکشنز کا اعلان ہی نہیں ہوا. اور ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ بجائے کرپشن کو کم کرنے کے ہم نے تو پورا زور لگایا اسمبلی کے اندر کہ اپنے جو اوپر ہمارے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ کسی طرح سے ہم معاف کروا لیں. اور اربوں روپے کی ہماری کرپشن، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، وہ ہم نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی ہے کہ صاف اور شفاف ہو کر دودھ سے نہا کر ہم ایسے آ کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے جیسے آج تک کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارا حال ہے. پھر جیسے ہم حکومت سے اترتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ کبھی کوئی دبئی جا رہا ہوتا ہے، کوئی لندن جا رہا ہوتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ غریب غربا کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ خود عیاشی کر رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں. ان کے بیرون ملک جو جائیدادیں اگر آپ جا کر دیکھیں، جو میں ابھی 1-2 جگہ دیکھ کر آیا ہوں، ان کے سٹائل دیکھیں آپ، ان کے رہنے کے طریقے دیکھیں. اور پھر جس طرح سے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں ان کو بیرون ملک ملنے کے لیے، وہ پارٹیاں کیسے لوگوں کو کی خدمت کریں گی جن کو یہی نہیں پتا کہ فیصلہ کہاں پر ہو رہا ہے. اپنی جماعت کے لوگوں کو نہیں پتا کہ فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں، کون فیصلے کر رہے ہیں، کس کو کتنی معلومات ہیں، کس کو کتنی معلومات نہیں، کیا وزیر اعظم بھی آن بورڈ ہے یا کوئی باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نگران حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایز اے قوم، ایز اے مطلب نیشن، میں یہ کہوں گا کہ خدا را اس کا ازالہ کریں، خدا را معاملات کو ٹھیک کریں، خدا را کرپشن پہ جو ہے وہ نظر رکھیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ میں کمٹمنٹ ہوگی تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن ختم ہوگی اور معاملات ٹھیک چلیں گے. اگر کرپشن ہی ہوتی رہی تو پھر نہ تو آپ دیکھیں نا 600 کہ کتنی ہے ہزاروں کی تعداد میں بجلی کی یونٹس جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہے. اور جب وہ چوری ہو رہی ہیں تو پھر دوسروں کے اوپر ڈالا جائے گا. ایک پنکھا گھر کے اندر یا 2 پنکھے اور 3-4 بتیاں جلانے والوں کا 30,000 روپے بل آیا اس دن. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کیسے اپنا بل ادا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے بچوں کو کھلائے گا، جب تک ایوریج لوگ 25-30 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں، عام کام کرنے والے جو ہوتے ہیں. تو اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ لوگ جو آج اپنے بلوں کو جلا رہے ہیں، اگر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، کتنے میٹر اتاریں گے آپ، کتنے لوگوں کی بجلی بند کریں گے؟ سرکولر ڈیٹ آپ سے نہیں پے کیا جا رہا، بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ بلینز کی، ٹریلینز کی آپ نے کرپشن کی، IPP سے لے کر اور جتنے تھرمل کے یونٹ لگائے اس ملک کے اندر، کسی نے ہائیڈل کی طرف توجہ نہیں دی. اب جو CPEC کے ذریعے لگ رہے تھے وہ بھی کام رک گیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے. تو کب تک ہم تڑپتے رہیں گے، کب تک ہم ترستے رہیں گے، کب تک ہم اوروں کی طرف دیکھ کر ان کی ایگزامپلز دیتے رہیں گے؟ کوئی تو پاکستان کے اندر خیال کرے، کوئی تو عوام کے بارے میں سوچے، اور کوئی تو یہ دیکھے کہ ایک مرتبہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروا کے یہ جو ایک وشیس سرکل ہے کہ وہی فیملی باریاں لے کر کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ تسلسل چل رہا ہے. اب اس کو رکنا چاہیے. بہت شکریہ.